بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ویلاگ آج کا بھی گزشتہ سے پیوستہ ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ پرسوں وزیر اعظم کی تقریر جو ہے کئی عقدے کھول گئی، کئی الجھنیں دے گئی، کئی مزید گانٹھیں لگا گئی۔ پوری قوم جو ہے وہ اسٹیٹ آف شاک میں ہے۔ اگر کسی کو سمجھ نہیں ہے تو وہی ہیں جو بالکل جاہل ہیں، جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ گونگے ہیں، بہرے ہیں، اندھے ہیں۔ یہ نہیں کہ گونگے اور بہرے اندھے ہیں، یہ کیفیت ہوتی ہے کہ جب آپ کسی چیز کے بارے میں ذہنی طور پہ سوچنے کے لیے تیار ہی نہ ہوں تو آپ آگے نہیں بڑھ سکتے۔ میں تو حقیقت ریکور نہیں کر سکا ہوں کہ ایک وزیر اعظم 2.5 سال بعد جب یہ کہے کہ مجھے ٹائم دیا جاتا، وہ کیا ٹائم دیا جاتا؟ ان کا خیال یہ ہے کہ امریکہ کے اندر واحد ملک ہے جہاں پہ 2 مہینے، 2.25 مہینے کی ایک ٹرانزیشن ہوتی ہے، جس میں ایک صدر جیسے آج کل جو بائیڈن جو ہے وہ اپنی اپائنٹمنٹس کر رہا ہے اور بریفنگ لے رہا ہے مختلف چیزوں پہ، اور خصوصاً وہ بریفنگ جو کہ ان کے کلاسیفائڈ انفارمیشنز ہیں، جیسے کہ پاکستان میں سی پیک ہونا تھا یا کوئی اور سیکیورٹی ایشوز تھے، کشمیر کے اوپر تھے، ہمارے کوئی ڈیفنس پرابلم تھے۔ اول تو ان چیزوں میں ہمارے وزرائے اعظم عمران خان اور نواز شریف ہو، ان کو اتنا زیادہ ملوث نہیں کیا جاتا کہ ہمارا جو نیوکلیر پروگرام ہے وہ کیسے چل رہا ہے، کیسے نہیں چل رہا ہے، اس میں کوئی بریفنگ نہیں ہوتی۔ اب اس کیفیت میں جا کے انہوں نے یہ بات کی کہ جی شاید پتہ کس کیفیت میں بات کی، اور اس میں کیا ہوتا کہ آپ تو کہتے تھے کہ میرے پاس سب کچھ تیار ہے، میرے پاس بندے تیار ہیں، نیا پاکستان بن چکا ہے، 200 بندے ہیں، شیڈو ہے، جو دوسرے ممالک ہیں ان کے سربراہان سے آپ کی ملاقاتیں کروائی جا رہی تھیں۔ ایک خاص اجزائے ترغیبی کے تحت آپ مودی کو ملنے چلے گئے تھے، آپ سعودی عربیہ چلے گئے تھے، آپ ہر جگہ پہ ہیڈ آف اسٹیٹس کو ملنے کے لیے تگ و دو کر رہے تھے، اور یہاں پہ آپ کے سیمینارز ہو رہے تھے جس میں ساری آپ نے بیٹھے ہوتے تھے کہ فلاں بندے نے یہ کام کرنا ہے، فلاں یہ کیا کرنا ہے۔ پتہ نہیں ان کو اس بات کا بھی نہیں پتہ کہ امریکہ کی ٹرانزیشن بالکل فرق ہوتی ہے۔ وہ اپنی اپائنٹمنٹس کر رہے ہیں، آپ نے تو کہا تھا میں نے کر دی ہیں، یہی چیز وہ کر رہے ہیں کہ اسد میں میرا وزیر خزانہ ہوگا، فلاں بندہ یہ ہوگا، ڈاکٹر نشما برکی نے آپ کی ہیلتھ سنبھالنی تھی۔ یہ سارے وہ کام تھے جو آپ کے ذہن میں پہلے نقش تھے کہ کس کی نے کون سا کام کرنا ہے۔ میں تھوڑا سا اس کے اندر جو پی ڈی ایم کا کل کا مردان کا جلسہ ہے اس کو بھی ٹچ کرتا جاؤں، پھر میں اس ٹاپک کو آگے چلاؤں گا، اور میں بڑا آپ کو بتاؤں گا کہ یہ اس ٹاپک جو ہے اس میں 2 فکرے میں ایڈ کرتا جاؤں، اور وہ یہ ہے کہ ایک فکرہ جو ہے اس کے تناظر میں دوسرا فکرہ ہے۔ جان پرکنز جو ہے اسے بڑی مشہور کتاب لکھی تھی، 2004 میں آئی تھی، کنفیشن آف این اکنامک ہٹ مین۔ یہ ایک امریکی ہے جس کو بڑے بڑے عہدوں پہ پوری دنیا میں بھیجا گیا، جہاں پہ وہ امریکن ایڈز آتی ہے یا انرجی سیکٹر کے اندر امریکن کی پروگرامز آتے ہیں، تو انہوں نے بتایا کہ کس طریقے سے ہم ممالک کو ایک معاشی چنگل میں پھنسا کے ان کو ہمیشہ کے لیے نہ صرف غریب رکھتے ہیں بلکہ امریکہ کا غلام کر دیتے ہیں۔ تو ہٹ مین بنائی طور پہ اصطلاح ہے، انگریزی دانوں کے کو تو مجھے نہیں بتانا، لیکن کچھ لوگ جو ہیں جو کہ ہمارے ہاں مستعمل نہیں ہیں، یہ عموماً کرائے کے قاتل کو کہتے ہیں، کوئی جا کے قتل عام کرتا ہے۔ وہ کتاب میرے ذہن میں نقش ہے۔ اس کے بعد خیر ان کی اور ایک نئی کتاب آ گئی، اس میں اتنی وہ پاپولر ہوئی، اتنی پڑھی گئی دنیا میں، اس نے اتنا تہلکہ مچایا کہ اس نے پھر ایک نئی کتاب لکھی کہ نیو کنفیشنز آف این اکنامک ہٹ مین، اور اس نے زندگی میں اور کتابیں بھی 3-4 لکھی، سب میں اس نے کنفیشنز کیے، اعتراف جرم کیا، جیسے وزیر اعظم اپنی تقریر میں کر رہے تھے۔ تو میں صرف ایک ہی فکر اس تناظر میں دوسرا اپنا ایڈ کرنا چاہتا ہوں جو میرا آج کا موضوع ہے، کنفیشن آف اے پالیٹکس ہٹ مین۔ اور یہ عمران خان کے جو اعتراف جرم ہے، یہ اس ہٹ مین کے جرم ہے جو کہ پاکستان کی سیاست اور پاکستان کی جمہوری اقدار کو تہس نہس کر کے قتل عام کر کے اور پورے پاکستان کو ہمیشہ کے لیے سرنگوں رکھانے کے لیے، سیاسی طور پہ غلام رکھنے کے لیے جو روب عمل رہا ہے، اور جس سے 2.5 سال بعد یہ کنفیشنز کی ہیں کہ میں اس ملک میں ایک ہٹ مین کے طور پہ آیا تھا۔ میں دوبارہ خیر اس کو چونکہ تھوڑا سا 2-4 فکریں اور ایڈ کروں گا اینڈ پہ جا کے، اور کچھ چیزیں آپ کے جو ہے چاروں طرف روشن رکھنے کے لیے بتاؤں گا۔ اب کل پی ڈی ایم کا مردان کا جلسہ بڑا کامیاب تھا، کل کا دن ہلکا مچا رہا۔
اس جلسے کے بارے میں مجھے 2-3 باتیں کرنی ہے کہ پی ڈی ایم کا جلسہ جس دن بھی ہوتا ہے اس دن ظاہر ہے کہ پی ڈی ایم کے جو ورکرز ہیں ان کو چاہنے والے ہیں، ان کو ماننے والے ہیں، ان کے اندر ایک جوش ہوتا ہے، خروش ہوتا ہے، ولولہ ہوتا ہے، اور پھر جب وقفہ آ جاتا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ تھوڑا سلو ہو جاتا ہے۔ ویسے ہی ٹھنڈا موسم ہے تو ٹھنڈ پروگرام جو ہے وہ عام ہو جاتا ہے، لیکن اصل چیز جو ہو رہی ہے وہ ظاہر ہے کہ میں بار بار بتا چکا ہوں کہ وہ چیزیں پس پردہ ہو رہی ہیں۔ کس انٹینسٹی کی ہو رہی ہیں، اس میں کمی بھی آ جاتی ہے، اس میں بڑھوتری بھی آ جاتی ہے۔ کچھ پی ڈی ایم کے لوگ عوام کے ساتھ بھی شیئر کرتے ہیں۔ لاہور کے جلسے میں بلاول صاحب نے کہا تھا کہ ہمیں فون کرنا بند کر دو، بڑے ایک تحکمانہ طریقے سے اور غرض کے کہا تھا کہ اب ہمیں ٹیلی فون کرنا بند کر دو، جس میں غصہ تھا، جس میں ایک احتجاج تھا، جس میں ایک الجھن تھی۔ اور اس طریقے سے کل فضل الرحمان صاحب نے کہا ہے کہ پھر اسٹیبلشمنٹ جو ہے نام نہیں لیا، مطلب ان کا صاف ظاہر تھا کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں کچھ نہ کو عمران خان صاحب کے بارے میں جو کہنا کہتے رہو۔ اب یہ وہ ساری جو کیفیات ہیں اس میں جلسے کے یہ ساری پس پردہ ہو رہی ہیں۔ اس میں اور کتنی انٹینسٹی ہے، پھر اس میں کچھ خبریں آتی ہیں جیسے فضل الرحمان صاحب کے خلاف نیب ایکٹیو ہے۔ کل جلسہ تھا تو کے پی میں 2 مسلم نون کے ایم پی جو ہیں ان کو اینٹی کرپشن نے جا کے پکڑ لیا، کسی کو ایف آئی اے پکڑ رہی ہے، کسی کو اے این ایف پکڑ رہی ہے، کسی کو نیب پکڑ رہی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں نا مشق سخن جاری اور چکی کی مشقت بھی، اور ساتھ کام ہے مسلم نون کو اور فضل الرحمان کی پارٹی کو، جس کا مجھے یقین تھا کہ اس ذہن میں نہیں آتا تھا، یقین تو تھا کیونکہ ان بندوں کو میں جانتا تھا، اس کے اندر بھی توڑ پھوڑ کا عمل جاری ہو چکا ہے۔ چنانچہ ان کا یہ اسٹیبلشمنٹ کا خیال ہے، اس میں 2 باتیں کروں گا، اس کے اوپر کمنٹ دوں گا، لیکن اس کے اوپر جو توڑ پھوڑ کا عمل ہے اس میں مولانا شرانی ہیں، اب کے پی کے جمعیت علماء اسلام کے سابق امیر مولانا گل نصیر صاحب اور حافظ حسین احمد صاحب جو بڑی فیوریٹ لوگوں کی شخصیت ہیں، وہ ایک عرصے سے ناراض تھے، بڑے عرصے سے ان کو کھڈے لائن لگایا ہوا تھا۔ کبھی کبھی مولانا فضل الرحمان صاحب ان کو ایکٹیو کر لیتے تھے۔ ابھی مولانا صاحب کے پچھلے دنوں دھرنوں میں بڑے ایکٹیو تھے، اس وقت ان کو کوئی مولانا فضل الرحمان میں کوئی برائی نظر نہیں آئی، بلکہ دفاع کر رہے تھے، اور یہ گل نصیر صاحب بھی دفاع کر رہے تھے۔ اب 2 باتیں ذہن میں رکھیں۔ مولانا فضل الرحمان نے اس جماعت کی امارت تب سنبھالی جب ان کے والد صاحب، میرا خیال ہے کہ میں تو پاکستان نہیں تھا لیکن شاید 1980 یا 81 میں ان کے والد صاحب کی ڈیتھ ہو گئی، مولانا مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ کی۔ اس کے بعد ان کی عمر 26 یا 27 سال تھی، اور مقبول ہے کہ جماعت کے اندر اتنے بڑے بڑے عالم دین، اتنے بڑے برہن رہنما، مولانا غوث بخش ہزاروی اور مولانا عبداللہ درخواستی اور پتہ نہیں کیا کیا نام تھے، جب میں پاکستان سے گیا تھا اس جماعت میں چھوڑ کے گیا تھا، بلکہ ان کے والد صاحب مشہور زمانہ بھٹو صاحب کے خلاف جو پی این اے کی موومنٹ تھی، پاکستان نیشنل الائنس کی، اس کے وہ سربراہ تھے۔ اس میں بھی یہ ساری تقریباً سیکولر جماعتیں تھیں، لیفٹ کی تھیں، رائٹ کی تھیں۔ اثر خان ایک بڑے لبرل قسم کے آدمی تھے۔ ان ساروں کے جو سربراہ بنے، 9 ستارے بنے تھے 9 جماعتوں کے، تو مولانا مفتی محمود صاحب بنے تھے۔ جب یہ بنے تو اس وقت بھی اس جماعت کے اندر علم بغاوت بلند ہو گیا، اور مجھے جہاں تک علم ہے یا مجھے یاد آتا ہے کہ مولانا عبداللہ درخواستی تھے جو کہ بہت بڑے عالم دین تھے، اتنے بڑے عالم دین تھے کہ میرا خیال ہے کہ اس وقت جمعیت علماء اسلام میں مولانا مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ سے بڑے عالم دین تھے۔ انہوں نے علیحدہ جماعت بنا دی۔ یہ ساری جماعتیں بنتی ہیں۔ جماعت اسلامی کے اندر بھی ایک تحریک اسلامی نعیم صدیقی صاحب نے بنائی تھی، جو کہ پرانے آدمی تھے۔ مسلم لیگیں تو خیر کئی بنتی رہی ہیں، پیپلز پارٹی کے اندر نیشنل پیپلز پارٹی بنائی جتوئی کے اندر۔ سبق ایک ہی ہے کہ ان کی کوئی اوقات، کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ میں کہتا ہوں نا، جب ڈائی کاسٹ ہو جائے، جب اس کی ایک شکل بن جائے ٹیلی فون کی، تو اس میں آپ ٹیلی فون کے طور پہ استعمال ہو سکتا ہے، بنایا جا سکتا ہے۔ اس سے کچھ توڑ کے نکال کے پھر آپ ٹیلی فون نہیں بنا سکتے۔ شاید یہ ہو کہ ہاں اس میں سے ہم کچھ اور نکال لیں، کچھ آگے پھر خبریں ملیں گی چاند دنوں تک مسلم نون کے جو ہے 12-14 ایم پی جو ہیں وہ ریزائن نہیں کرے۔ بھائی کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میری یہ بات اسٹیبلشمنٹ سے ہے کہ خدا کے واسطے ذہن میں رکھیں کہ جب عوام اپنے ہاتھ میں لے لے، مانا کہ آپ اپنے طور پہ کہتے ہوں گے عوام اتنی اکثریت میں نہیں ہے جتنی اکثریت میں فلاں تھا، اتنی اس طرح نہیں ہے، یہ نہیں ہوتا۔ احتجاجی عوام کے لیے اکثریت میٹر نہیں کرتی۔ طاہر القادری اپنے مٹھی پر لوگوں کو لے کے پورے پاکستان میں تہلکہ مچا سکتا ہے، آپ مدد نہ بھی کریں تو وہ آپ نے ہر موقع میں ان کی کوئی نہ کوئی حوصلہ افزائی کی۔ عمران خان صاحب اگر اپنے 500-700 بندوں کے ساتھ 126 دن بیٹھے رہے ہیں، حالانکہ اللہ کا عذاب تھا وہ کہ بندہ جو کھڑا ہے، یقین ہے میں کہتا ہوں اس کی کیا کیفیت ہوگی، یہ کہتے اللہ کا عذاب، اللہ کے عذاب میں تو اللہ نے آپ کو کتنی دفعہ پہنچایا ہے، آپ نے سبق نہیں سیکھا۔ ہمیشہ آپ نے اللہ کے عذاب کو بلایا ہے، کہتے ہیں جی فلاں بندہ ہاسپٹل جا رہا ہے،
آپ جب کنٹینر سے گر گئے تھے تو کسی نے کہا کہ آپ کی وہ رعونت آپ کے کام آئی تھی جو ان دنوں آپ استعمال کر رہے تھے؟ آپ کتنے عرصے 4 5 6 مہینے بے دست پا پڑے رہے تھے، یہ نہیں پتا تھا کہ آپ اس کے بعد چلنے کے قابل ہو سکیں گے یا نہیں ہو سکیں گے، کوئی ریڑھ کی ہڈی کی چوٹ تھی تو کیا اللہ کا عذاب تھا؟ یہ چیزیں وہ ہیں جو کہ انہوں نے وہ اپنے ہاتھ میں ہتھیار لیے ہیں، تو میرا خیال ہے کہ یہ میں ڈرتا ہوں کہ ان پہ کیا ہوگا۔ چنانچہ بات یہ کہ یہ پارٹیوں کی جو توڑ پھوڑ کی ذکر ہو رہی ہے، یہ کس زمانے میں نہیں ہوئی؟ تو یہ اسٹیبلشمنٹ سے میری صرف ایک گزارش ہے کہ حضور ان توڑ پھوڑ سے ایک بات ذہن میں رکھیں، بات بڑھ جائے گی، معاملہ سمیٹا نہیں جائے گا، معاملہ الجھتا جائے گا۔ انسان یہ گمان کرتا ہے کہ میں یہ کمزور کر کے پھر اس کے بعد ان سے مذاکرات کروں گا تو یہ ویک ہو جائیں گے، ویک نہیں، یہ اسٹرانگ ہوتے جائیں گے۔ جنوری کے بعد فروری بھی موسم انہی کے حق میں ہے، مارچ تو ان کے لیے بہترین ہے، اور پی این اے کی تحریک بھی مارچ میں تھی، اور بڑی بڑی تحریکیں اس مہینے میں چلتی ہیں اور مئی جون تک تیا پانچا کر دیتی ہیں۔ اس وقت تو لوگ ویسے ہی اس حکومت سے 3 4 مہینے اور اک چکے ہوں گے۔ چنانچہ یہ توڑ پھوڑ کا جو عمل ہے، یہ جو شروع ہے، اس توڑ پھوڑ کے عمل سے آپ کو کچھ نہیں ملنا۔ ایک بات ذہن میں رکھیں، حقیقت یہ ہے کہ اپنی پوری زندگی کی تعلیم تجربہ جو محدود اللہ میاں نے مجھے دی ہے، اس کی بنا پہ کہتا ہوں کہ ذاتی طور پہ میں نے اپنی امیدیں مستقبل میں اس حکومت سے جان چھڑوانے کے لیے پی ڈی ایم سے نہیں باندھ رکھی۔ پی ڈی ایم تو 2 2.5 سال دھوکہ دہی کے پروگرام پہ چلتی رہی ہے، کتنی دفعہ یہ آپ کے ساتھ مذاکرات میں ہر پارٹی آئی ہے۔ مولانا فضل الرحمان نے بھی کسی نہ کسی طور آپ سے رابطہ کیا ہوگا یا ہوا ہوگا، میں اسٹیبلشمنٹ کے تناظر میں بات کر رہا ہوں۔ پی ایم ایل کے بارے میں تو سارے پتے عمران خان، تو جب این آر او کہتے ہیں تو وہ جو اسٹیبلشمنٹ کو کہہ رہے کہ نہیں دوں گا، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ ہی این آر او کے بارے میں کچھ پیش رفت کرتی رہی ہے ماضی میں۔ نواز شریف صاحب چاہے 8 ہفتوں کے لیے میڈیکل لیو پہ گھر آئیں یا اس کے بعد پاکستان سے باہر چلے جائیں، چاہے حقیقت ہے کہ ان کی صحت جو تھی نہ گفتہ بے تھی، بہت زیادہ خطرناک تھی، لیکن یہ بات سب کے ماننے میں ہے۔ مجھے تو 1 2 دن پہلے ایک دوست نے بتایا تھا کہ نواز شریف صاحب کل سروس ہاسپٹل آ جائیں گے، یعنی کہ ہو سکتا ہے کہ یہ بیماری بھی جیسے وقار سیٹھ صاحب اللہ کو پیارے ہو گئے، ارشد ملک اللہ کو پیارے ہو گئے، خادم رضوی صاحب اللہ کو پیارے ہو گئے، تو کئی بیماریاں تو ہم چونکہ سازشی تھیوں پہ یقین رکھتے ہیں تو ایسے لگتا ہے کہ نواز شریف صاحب کو بیچارے کو پہلے شدید بیمار کیا گیا تاکہ ان کی ہمت صاحب جواب دے جائیں، پھر بھی وہ خیر ایک اپنی شرائط پہ باہر گئے۔ تو وہ لوگوں نے مجھے تب بتایا تھا کہ جہاز ایک دن پہلے کویت سے یا کہیں سے ایئر ایمبولینس آ گئی تھی۔ چنانچہ عمران خان صحیح روتے ہیں، اب نہ ادھر کہہ سکتے ادھر کہہ سکتے، لیکن ان کی کمپلینٹ بڑی جینیون تھی۔ فضل الرحمان صاحب نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ والے کہتے ہیں کہ ہمیں کچھ نہ کہو، تو وہ ایک اپنے طور پہ این آر او جو دے رہے ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ والے دے رہے ہیں۔ تو میری پی ڈی ایم والوں سے کوئی زیادہ امیدیں وابستہ نہیں ہیں، میری امیدیں ساری کی ساری عمران خان صاحب کی کارکردگی اور اسٹیبلشمنٹ کے اس شاہکار پیشکش کے اوپر جو ہے ان کا انحصار ہے۔ یہ کوئی نا امیدی کا انحصار نہیں ہے، اس سے زیادہ پر امید انحصار نہیں ہو سکتا۔ یہ 2 سال کی اس کی موصوف کی کارکردگی ہے جس کا اعتراف جرم اس نے پرسوں اپنی تقریر میں کیا، اور جس کی وجہ سے آج پی ڈی ایم کو عوام کے اندر سے جو ہے دگنی زرائی ملی۔ ٹھیک ہے، مانا کہ ووٹ کو عزت دو کا بھی غصہ موجود تھا، مسلم نون کو زبردستی اقتدار سے محروم رکھنے کے لیے اور ان کو 4 5 سال سے ان کی بے خونی کے لیے جو تک و دو ہوئی، اس کا بھی غصہ موجود ہوگا، مانا۔ لیکن جو اس کو تڑکا لگا ہے وہ عمران خان صاحب کی حکومت نے لگا ہے، اور کیونکہ اس نے پہلے اپنے بندوں کو مایوس کیا۔ چنانچہ پی ڈی ایم جو ہے زیادہ زیادہ یہ کر سکتے ہیں کہ کچھ دیر کے لیے اگر کہہ دے کہ ہم نے نئی موومنٹ چلانی، کمپرومائز کر دے پوری قیادت۔ میں ان کی بات نہیں کر رہا ہوں شرانی کو اور کوئی کہیں سے جائے گا، کوئی نون لیگ کے 12 14 ایم پی آپ پکڑ لیں، یہ کچھ نہیں ہوگا۔ لوگوں نے ان کو جوتے مارنے ہیں، یہ جا کے دیکھیں، بڑے بڑوں کی دستاریں جو ہے نا وہ زمین میں پاؤں کے نیچے دی جائیں گی، علماء کرام کی کسی کو عزت نہیں ملتی۔ یہ پی این اے کی موومنٹ میں جنرل رفیق باجوہ میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں، ان کو ہتھیار لیا گیا تھا، جنرل سیکرٹری پارٹی کا پوزیشن تبدیل کر گیا، جو کہ اس وقت لاکھوں کے جلوں سے خطاب کر رہے تھے اور سحر انگیز تقریر کرتے تھے۔ اگلے دن رفیق باجوہ صاحب کا نام بھی آپ تک نہیں پہنچو گا اس نسل تک جس کا میں ذکر کر رہا ہوں۔ یہ سارے جو خس و خاشاک کتنے بہ جاتے ہیں، پیپلز پارٹی سے جنہوں نے بغاوتی خس و خاشاک کتنا بہ گئے۔ کوئی کسی پاپولر لیڈر کے آگے، عمران خان صاحب کے آگے بھی کئی پارٹیاں بنی ہیں تحریک انصاف کے اندر، ان کی کیا حیثیت ہے؟
یہ کوئی بھی قوت نہیں ہوتی، لیکن اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ سبق نہیں سیکھتی۔ چنانچہ پی ڈی ایم کے بارے میں مجھے یہ گمان ہے کہ پی ڈی ایم نے اگر نہ بھی کیا تو عمران خان صاحب موجود ہیں، اور انشاءاللہ آپ دیکھتے رہیں، کیونکہ اللہ کا بھی تو ایک اپنا نظام ہے، اللہ کا نظام ہے جس سے وہ شاید غیر شعور تک ڈر بھی رہے۔ یہاں پہ مجھے ایک اور بات ایڈ کرنی ہے، میرا تجربہ بھی ہے، میرا انٹیکشن بھی ہے، اور مجھے اس بات میں خوشی ہوتی تھی کہ اسٹیبلشمنٹ میں ہماری عسکری قیادت کے جو سینئرز ہیں وہاں کھل کے گفتگو ہوتے ہیں۔ میں نے تو یہ سنا ہے کہ وہاں لنگر میں بھی جب جاتا ہے آرمی چیف تو وہاں پہ بھی کئی بڑے ناسٹی اور بڑے کریزی کوشچنز ہوتے ہیں، وہ تحمل سے برداشت کرتے ہیں۔ اور پھر یہاں پہ نیشنل ڈیفنس کالج کے اندر، پھر اپنے ینگ آفیسرز کے اندر بڑی کھل کے بات چیت ہوتی ہے، اور یقین جانو کہ اس کے بارے میں کوئی ان کے اندر کوئی گرج نہیں ہوتا، کوئی مولانا رویہ نہیں ہوتا۔ اور پھر میں نے سنا، اور یہ ہمارا طریقہ کار بھی ہونا چاہیے کہ کھل کے بات ہوتی ہوگی۔ تو میں کہنے میں حق بجانب ہوں کہ جب یہ کھل کے بات کرتے ہوں گے تو یا تو ان کو واقعی سمجھ نہیں آ رہی، یا یہ سارے بندے جو وہاں بیٹھتے ہوں گے وہ ایک دوسرے کو صحیح صورتحال نہیں بتاتے ہوں گے۔ جب باجوہ صاحب پل ڈیم کے وفد کے سامنے جو سال 1.5 سال پہلے ملا تھا، جنرل باجوہ صاحب ہمارے آرمی چیف یہ فرما سکتے ہیں کہ نواز شریف جو ہے وہ ایک دیانتدار شخص ہے، اس کے اوپر کوئی بددیانتی کا داغ نہیں، جو ان کے اوپر الزامات ہیں والد صاحب کی ٹرانزیکشن اس کے ہیں۔ جب باجوہ صاحب پل ڈیڈ کے وقت کے سامنے کہہ سکتے ہیں کہ نواز شریف اتنا محبت وطن جتنا میں ہوں، تو یہ دو ہی تو کوالیفیکیشن چاہیے۔ باقی تو ملک کو اتنا چلا رہے تھے کہ سی پیک آپ کو آسمان پہ لے کے جا رہا تھا، 5.8% 2017 میں آپ کو گروتھ لے کے گئے تھے، اب ہر جگہ سے آپ کو سب اچھے کی رپورٹ آ رہی تھی، اکانومی ٹیک آف کر رہی تھی۔ ٹھیک ہے کہ اس نے یہ صاف پتہ چل رہا تھا کہ اکانومی جو ہے اوپر کے سفر کی طرف جا رہے، جب 303 بلین اکانومی کا سائز ہو گیا تھا، اور یہ گروتھ ہوتی ہے، اکانومی کا سائز ہوتا ہے، اسٹاک ایکسچینج ابھی 55,000 تک پہنچ چکی تھی، کیا کیا چیزیں آپ کو چاہیے تھی، سارے جا رہے تھے، انویسٹمنٹس آ رہی تھی، سی پیک کو 100 بلین تک جانے کے لیے تیار تھا، یہ وہ ساری چیزیں تھیں۔ تو جب یہ لوگ بیٹھتے ہیں تو ان کو صورتحال نہیں بتائی جا سکتی کہ باجوہ صاحب کو تو ایک سے ادراک ہے، میں کئی اس زمانے میں سینئر لوگوں سے ملا ہوں، ان کو ادراک ہے، پاکستان کو لاحق جو خطرات ہیں ان کے بارے میں تو بڑے ویل بسڈ ہیں۔ تو یہ پاکستان کی سیاست کو تیا پانچا کر کے جو مملکت کو کمزوری آئی ہے، جو مملکت لاغر ہوئی ہے، جس کے اثرات آنے والے دنوں مرتب ہوں گے، تو وہاں ڈسکشن میں آتے ہوں گے۔ اگر ڈسکشن میں آتے ہیں تو کسی نے سوچے کہ عمران خان نے 2-2.5 سال میں پاکستان کا کیا تیا پانچا کیا؟ کیا آپ وہی آسرے کے اوپر چلیں گے؟ آپ انشاءاللہ کے اوپر کیا سب ٹھیک ہو جائے گا؟ کیا آپ وہ کہتے ہیں نا کہ کیا آپ مطلب کہاں سے نکالیں گے؟ وہ کہہ رہے ہیں یہ سارے پہلی دفعہ وزیر بنے ہیں، جب سامنے دیکھا تو شیخ رشید بیٹھے ہیں، سامنے دیکھو تو بڑے درجنوں ایسے بیٹھے ہیں جو کہ درجنوں دفعہ وزارتیں لے چکے ہیں۔ مطلب کیا چیز تھی؟ آپ نے پاکستان کے ہیرے تلاش کر کے اس ہیرے کو دے دیے۔ وہ کہتے ہیں نا، میں کئی دفعہ پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ حضور کہیں جانور گر جاتا ہے کسی کنویں کے اندر تو شرعی مسئلہ یہ ہے کہ اس میں سے 70 بالٹیاں نکال لیں یا 100 بالٹیاں نکالیں، لیکن اس سے پہلے ایک چیز ہے کہ جانوں کو باہر نکالیں۔ آپ ادھر سے وزارتوں کی میوزیکل چیئر شروع ہے، ایک سے ایک لے لیتے ہیں، دوسرے کو دے دیتے ہیں۔ اللہ کے دن ہے، شیخ رشید جو ہے ہمارے وزیر داخلہ ہیں، جس کی بیچاری کی تعلیم ہی نہیں ہے، پتہ نہیں کس طریقے سے 2-4 میٹرک اس نے نقلوں میں کر لی ہوگی، نہیں کی ہوگی، اس کا تعلیم سے کوئی تعلق نہیں ہو، تو خود کہتے میں کوئی تعلیم والا بندہ نہیں ہوں، اس کو آپ نے پاکستان کی وزارت داخلہ دے دیا۔ یہ پاکستان کے حالات آنے تھے، ہم کدھر اس ملک کو لے کے جا رہے ہیں؟ مجھے دوبارہ کہنا ہے کہ آپ بے شک کریں، آپ جب بیٹھتے ہوں گے آپ کو کیا حوصلہ ہے؟ انڈیا آپ کو پتہ ہے کہاں پہنچا ہوا ہے، دفاعی اس کی طاقت کے آگے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہمارے خام کا وسائل جائے ہوں گے، 4-5 دن انڈیا نے ہمیں انگیج کیا کر لیا تو ہمارے پاس کیا وسائل ہوں گے؟ ہر ملک آپ کو انڈیا کے بارے میں پورا پتہ ہے، انڈیا کو ہمارے بارے میں پورا پتہ ہے۔ کشمیر میں ہڑپ کر دیا، بات نہیں کر سکے۔ آپ نے جا کے طارق جمیل کی تقریر جا کے یونین میں کر دی اور قوم کو آ کے آنکھوں میں دھول جھانکی۔ ہماری عسکری قیادت نے دیکھا نہیں ہوگا کہ اس تقریر کا ہماری قوم کو کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا، کیونکہ ہم تو کشمیر کی جو برانی کیفیت ہے اسے نبرد آزماتے ہیں۔ چنانچہ یہ جو پولیٹکس ہٹ مین آپ لوگوں نے انٹروڈیوس کرایا ہے، جو پاکستان کے اندر کیا کچھ کر کے جانے والا ہے، اگر ہم نے اس کو ابھی سے لگام نہ ڈالی، میں کہتا ہوں ایک دفعہ خدا کے واسطے ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ دیکھ لے کہ آیا وہ کیا اس سے حاصل کرے گی۔ آیا 1-2-3 بندوں کے جو نا یا ان کی اپنی ایک ذہن کی جو کیفیت ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے وہ جینولی جو سوچ رہے ہوں ٹھیک کر رہے ہوں، لیکن باقی جو لوگ ہیں اس کے مطابق سے نہ سوچتے ہوں۔ یہی ہوتی ہے کہ وہ جب قرآن کہتا ہے کہ مشورے کر لیا کرو، ایک دوسرے میں شورا کر لیا کرو، تو مشورے کی جو کیفیت ہے کر کے
یہ جو تقریر ہے اس کو ان اٹینڈڈ نہیں جانا چاہیے. اور اس تقریر میں پھر کہتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ سے کہ آپ نے ایک پولیٹکس ہٹ مین جو متعارف کرایا ہے، اس کی قیمت پاکستان جو ہے وہ ادا کرنے جا رہا ہے. خدا کے واسطے اس چیز میں آپ سوچ و بچار کر کے اپنے ذاتی طور پہ اگر کوئی آپ کو قربانی دینی پڑتی ہے انا کی، ایگو کی، جس طریقے سے اسٹیبلشمنٹ ڈسکشن میں آئی ہوئی ہے، یہ کبھی پاس میں دیکھا تھا؟ یہ کہاں جا کے روکیں گے؟ ڈنڈے سے تو نہیں رکنے والی، مزید بڑھنی ہے. تو یہ کہنا جی کہ فلاں نے نام لے لیا، فلاں نے یہ کر لیا. میں مانتا ہوں کہ سب سے غلطیاں ہوئی ہیں. مطلب کرپشن عمران خان صاحب کے دور میں کتنی کرپشن ہوئی ہے. یہ بزدار کی کرپشن جو آپ کے سامنے ہے، ہر وزیر کی کرپشن سامنے ہے. دوائیوں کو اسکینڈل 2 مہینے نہیں ہوئے تو وزیر نکالنا پڑ گیا تھا، وزیر صحت دوائیوں کے اوپر. پھر ایک ایک چیز کے اوپر کرپشن سامنے ہے. مطلب جب میں غفیر ہے. باقی آپ دیکھ لیں کہ جو آپ نے سوچا تھا کہ عمران خان 8,000 بلین تک ٹیکس لے جائے گا، وہ کس مشکل سے اسحاق ڈار جو ہے ڈبل کر کے گیا ہے. ٹیکس جو ہے 1,800 بلین سے اٹھا کے 4,000 بلین تک لے کے گیا تھا. اس کو ریورس لگا ہوا ہے، وہ وہیں کے وہیں پھنسا ہوا ہے. اتنی چیزیں آگے بڑھ گئی ہیں، لوگوں کی قوت خرید ختم ہو گئی ہے، مہنگائی کسی قابو نہیں آ رہی، روزانہ ایک نیا چکر ہے. خدا نخواستہ کل کو 8-10 دن بعد کوئی اور کو حادثہ ہو جائے بین الاقوامی طور پہ، پاکستانی طور پہ، تو پاکستان کے لوگوں کے پاس تو کھانے کی کوئی چیز ہی نہیں ہے. ساری جمع پونجی لوگوں کی خرچ ہو چکی ہے. اس صورت میں پھر یہ کہتا ہوں کہ خدا کے واسطے اپنے بہترین دماغ استعمال کریں اور اس ملک کو بچا لیں، کیونکہ یہ ملک کسی بڑے تصادم کو متحمل نہیں ہو سکتا. 1971 جو ہے میرے ذہن سے محو نہیں ہوتا. آپ اگر بھول چکے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑی پاکستان کے لیے تکلیف دہ صورتحال نہیں ہے. وما علینا الا البلاغ.